رحیم یار خان سے الطاف حسین صاحب نے سوال پوچھا ہے، لیکن مفتی صاحب ہم نے آپ سے طلاق کے حوالے سے ایک دو مسئلے پوچھنے ہیں، برائے مہربانی فرما کر جواب عنایت کیجیے گا۔ نمبر 1، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی لیکن دوسری اور تیسری نہیں دی، تو کیا جیسے ہی دوسرا ماہ آئے گا اس کو خود بخود دوسری طلاق، اور اسی طرح جب تیسرا ماہ آئے گا تو تیسری طلاق واقع ہو جائے گی؟ کیا یہ بات درست ہے؟ نمبر 2، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دی، پھر عورت کی عدت گزرنے کے بعد اسی شخص نے دوبارہ نکاح کر لیا، تو اب اسے پھر سے 3 طلاق کا اختیار مل جائے گا؟ الطاف حسین۔ جی میرے محترم بھائی، آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے ایک طلاق دے دی تو کیا دوسرے مہینے آنے کے ساتھ دوسری خود بخود پڑ جائے گی، اور اسی طرح تیسرے مہینے کے ساتھ خود بخود پڑ جائے گی؟ نہیں میرے محترم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اگر طلاق دے دی تو وہ ایک ہی رہے گی، خود بخود دوسری یا تیسری نہیں پڑے گی، بلکہ شریعت نے اس طلاق کو احسن طلاق کہا ہے، سب سے اچھی طلاق کہا ہے۔ اگر ضرور طلاق دینا مجبوری بن گئی ہے تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے۔ جب ایک طلاق آپ دیں گے، عورت کی جب عدت گزر گئی تو وہ خود بخود بائنہ ہو جائے گی، جہاں چاہے نکاح کروا لے۔ اگر آپ پھر سے نکاح کروانا چاہتے ہیں تو آپ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن خود بخود دوسری اور تیسری طلاق نہیں پڑے گی۔ البتہ اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے، مثال کے طور پر 10 جنوری ہے، کہ کوئی کہے تجھے ایک طلاق 10 جنوری کو ہے، اور اگلی طلاق 10 فروری کو ہے، اور تیسری طلاق 10 مارچ کو ہے، تو اس صورت میں ایک 10 جنوری کو ہو جائے گی، ایک 10 فروری کو ہو جائے گی، اور ایک 10 مارچ کو خود بخود ہو جائے گی، چونکہ اس نے اس کو اس طرح کہا تھا۔ البتہ اگر کسی شخص نے اس طرح کی بات نہیں کی، محض عورت کو طلاق دی ہے، تو اس صورت میں خود بخود دوسری اور تیسری طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ یہ عوام میں غلط مشہور ہے، یہ عوام میں ایک غلط فہمی رائج ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دی تو کیا پھر اس کے بعد وہ دوبارہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لیتا ہے تو کتنی طلاقوں کا مالک ہوگا؟ میرے محترم بھائی، اگر کسی شخص نے ایک طلاق بائن دے دی، پھر عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد پھر وہ اسی مرد سے نکاح کرواتی ہے، تو اس صورت میں اگر پہلے ایک طلاق دی تھی تو اب 2 طلاقوں کا مالک ہوگا۔ اگر پہلے 2 دے چکا ہے تو اب 1 طلاق کا مالک ہوگا۔ چونکہ ایک ملک میں بندہ 3 طلاقوں کا مالک ہوتا ہے، اور یہ ملک ابھی قائم ہے، لہٰذا یہ عارضی انقطاع آیا تھا، اس انقطاع کی وجہ سے ملک جو ہے بالکل ہی ازائل نہیں ہوئی، لہٰذا دوبارہ نکاح کروانے کی صورت میں یہ 2 طلاقوں کا ہی مالک ہوگا۔ اگر پہلے 1 طلاق دی تھی اور اگر 2 طلاقیں دی ہوں تو پھر 1 طلاق کا مالک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ نکاح کروانے سے اثر نو پھر 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے۔ البتہ اس کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ ایک شخص نے طلاق دی ایک عورت کو، اس نے عدت گزاری، پھر کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر لیا، پھر وہ اس شخص نے عورت کے ساتھ جماع بھی کیا، پھر وہ مر گیا یا اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی، پھر اس عورت نے اس کی عدت گزاری، پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد اس شخص سے دوبارہ جب نکاح کروائے گی تو اب 3 طلاقوں کا مالک ہوگا۔ اس صورت میں تو 3 طلاقوں کی ملکیت مل سکتی ہے، پہلی صورت میں 3 طلاقوں کی ملکیت نہیں ملے گی۔